شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. حال کام کریں گے 10 آدمی آپ کی تعریف کریں گے الحمدللہ. ایک آدمی ایک عورت آپ کی برائی کرنے والی رہے گی، اس کو دیکھو، وہ جو بات بول رہی وہ غور کرو. 10 آدمی تعریف کرنے والوں کا وہ نہیں، برائی بتا رہے ہیں تو برائی کے اس میں کیا ہے؟ ہماری اصلاح ہے، ہمارا فائدہ ہو رہا ہے. ہر آدمی اگر تعریف کر رہا ہے تو یہ خیر اچھا ہے الحمدللہ، لیکن اس میں اب پوری جماعت ہے، اب 1000 آدمی ہیں جمعہ کے اندر، لوگ بولے بہت اچھا ہے، بہت اچھا بولے، اس میں سے چند ہیں آ کے بول رہے ہیں تو برا نہیں ماننا. ٹھیک ہے، بات سن لیجئے، کیونکہ ایسی برائی کرنے والے جو ہیں وہی گویا ہمارے ہمدرد ہوتے، ہم اصلاح کر سکتے. کبھی بھی یاد رکھو، ہر جگہ ہر اچھائی کے ساتھ برائی بھی رہے گی. آپ گھر بنائیں ماشاءاللہ الحمدللہ، اگر گھر میں بیت الخلاء اگر نہیں بنائے آپ تو بہت اچھا ہے نا، بہت شاندار گھر رہے گا. اتنے لاکھ روپے خرچہ کرے کہیں کو بیت الخلاء بولا نہیں، گھر کی زینت بیت الخلاء ہے، گھر کی زینت بیت الخلاء ہے. تو ایسا گھر اچھا ہے، لیکن اب وہ سمجھے کہ وہ اعتراض کرنے والا انہیں بیت الخلاء کی طرح ہے. اب بیت الخلاء کے بغیر تم کروڑ روپے لگا کے گھر بنائیں گے بیکار ہے. مگر وہ چیز تو حق کے ساتھ باطل ہوتا ہے، حق کے ساتھ برائیاں بھی آتی، تو ہمیں اصلاح کرنا. اور ایک دوسری باتیں بولنے سے پہلے کام کے لیے کیا ہے؟ صبر، صبر کے ساتھ یہ کام کرنا. دوسرا، ہمارے دل میں فکر اصلاح کی رہنا. کیا ہے؟ ایک بیمار ہے، سمجھو بیماری سے نفرت، بیمار سے نفرت نہیں ہے، بیمار ہے اس سے ہماری محبت ہے، لیکن جو بیماری ہے اس سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ نفرت کرنا. ڈاکٹر کیا کرتا؟ وہ بیماری کو دور کرنے کے لیے چیرتا پھاڑتا آپریشن کرتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے دل میں ہمدردی نہیں ہے. اب دیکھیے انہیں آپریشن کرنے کے بعد دوا بھی لگاتا، مرہم دیتا، دوا دیتا، انجیکشن دیتا. تو کیا مطلب یہ ہے؟ تو بیمار سے محبت ہے اسے، لیکن جو بیماری ہے وہ بیماری سے گویا نفرت ہونا چاہیے. تو ہمیں اصلاح کے لیے کیا برائی پائی جاتی ہے وہ ہم دیکھیں گے. اگر برائی کرنے والے کو ہم حقیر سمجھیں گے، اس کو ریگریٹ کریں گے، تو وہ اس سے کام نہیں ہوتا. اور اس کے ساتھ ساتھ اور ایک بات یہ ہے، دوسروں کے عیب نہیں نکالنا. عیب جو ہوتا ہے یہ بری بات ہے اصلاح کریجئے، اصلاح کرنا. اور ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے نالج کو، ہمارے علم کو بڑھانا. آپ کہیں بھی جا رہے ہیں، پروگرام کو جا رہے ہیں، باقاعدہ تیاری کر کے جائیے. کوئی بولنا اور کبھی بھی کوئی بات بولنا ہے تو ایک ٹاپک، نماز پر بولنا ہے تو آخر تک نماز پر بولو، روزے پر بولنا ہے تو آخر نماز بھی بول رہے، روزہ بھی بول رہے، زکوٰۃ بھی بول رہے، حج بھی بول رہے، فلاں بھی بول رہے، یہ فائدہ نہیں. کوئی ایک چیز، آج آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ روزے پہ بولیں گے. آپ بول رہے ہیں مثال طور پہ عورتوں کو اپنے شوہروں کی اطاعت کرنا، ٹھیک ہے، اس پر وہ کیجیے. اور کبھی بھی کیا کرنا؟ اپنے علم کو بڑھانا، اپنے علم کو زیادہ کرنا، مطالعہ، حالات کیسے ہیں وہ چیز کو سامنے رکھ کر آپ بولیں. مثال کے طور پہ نکاح کی مجلس ہے تو نکاح کے بارے میں بولیے، جنازے کے احکام مت بتائیے. آپ کو اب نکاح کی مجلس میں آپ جنازے کے احکام بتائیں گے تو لوگ خاموش بیٹھتے ہیں. آپ جنازے کے سامنے، جنازے کی محفل میں آپ نکاح کی فضیلت بتا رہے ہیں، تو گویا حالات کے اعتبار سے موضوع ہونا، موضوع کا انتخاب کریں گے. اب
جو بھی بولنا ہے پہلے آپ اپنی تیاری کیجئے، اس کے بعد لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو اب یہاں پر اب دیکھیے اصلاح معاشرہ میں عورتوں کی ذمہ داریاں، اصلاح معاشرہ میں عورتوں کی ذمہ داری ہے، تو اس سلسلے میں کچھ باتیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ لوگوں کو تباہی سے، برائی سے بچانا، تو اس کے لیے کیا کرنا، کیسے ہم بچائیں؟ یہاں پہ سب سے پہلی بات یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ بنایا، جو سوسائٹی بنایا، جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، ویسے ہم اب کام کریں گے۔ تو اب اس کے بعد اب جب کام آپ کریں گے تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے توحید، دوسرے نمبر پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، اطاعت، تیسرے نمبر پر اتفاق اور اتحاد۔ آج دیکھیں گے ہر جگہ لڑائی، ہر جگہ لڑائی، ہر جگہ لڑائی، ہر جگہ اختلاف، تو اتفاق۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ایک دوسرے کا تعاون کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ آ جاؤ سامنے، آ جاؤ، جگہ سامنے آ جاؤ، سامنے آ جاؤ۔ ایک دوسرے کا تعاون، مدد، کسی کی ضرورت ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، تو اس کی جہاں تک ہو سکتا ہے مدد کرنا۔ اور کبھی بھی یاد رکھو، دین کے کام کے لیے یہ جذبہ ہونا، اسی سے دین کامیاب ہوتا۔ آپ مثال طور پہ کہیں گھر میں گئے، کسی گھر میں گئے دعوت، ٹھیک ہے، جو بولنا ہے آپ بولیں، لیکن دیکھنا کہ وہ گھر والوں کے حالات کیا ہیں، کیا ان کی مشکل ہے، کیا پریشانی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کرو، دوسروں کو بولو، دوسروں سے مدد لو۔ اس سے ہی کیا ہوتا ہے، دیکھیے اسلام میں لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی سب سے افضل اسلام کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ آپ یہ نہیں بولے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، وہ اپنی جگہ ہے، سب وہ چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن کسی کو قریب کرنا ہے، کوئی غیر مسلم ہے، غیر مسلم کو میں قریب کرنا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرنا؟ ہمدردی کرنا۔ مثلا اس کا اگر بیمار ہے، کیا بھی ہے، ہمارے سے جو ہو سکتا گئے جاؤ، جا کر اس کی عیادت کرو۔ اب دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک، چاہے وہ دشمن ہو، دوست ہو، اپنا کوئی بھی ہو، اللہ کے رسول ہمیشہ خیال رکھتے، یہاں تک کہ آپ دشمنوں کا بھی خیال رکھتے۔ اب آپ دیکھیے مدینے میں ایک عورت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ جب بھی آپ نیچے سے گزرتے تو کچرا پھینکتی۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چند دن سے وہ کچرا نہیں پھینک رہی، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ ہمیشہ کچرا ڈالتی تھی، حالانکہ وہ کچرا پھینک رہی تکلیف دینے کے لیے، مگر سوچنے کا انداز دیکھیے۔ تو بولے کہ نہیں اللہ کے نبی، وہ عورت بیمار ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کو گئے، تم روزانہ میرے اوپر کچرا پھینکتے تھے، اب چند دن سے کچرا نہیں پھینک رہے ہیں، کیا؟ تو انہیں پریشان ہو گئی کہ میں آپ کو تکلیف دینے کے لیے کچرا پھینکتی تھی، مگر آپ دیکھو میرے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے جب ہمارا سلوک کیسا رہے گا تو وہ متاثر ہوگا نہیں ہوگا، ہمارے سے قریب آئے گا نہیں آئے گا۔ تو یہ بات ہمیشہ۔ اور دوسری یہ چیز یہ ہے امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا۔ اب حکمت کے ساتھ کبھی بھی دین کا کام کرنا ہے تو غصے میں نہیں آنا، بالکل ایک دم غصے میں آ گئے، شارٹ ٹمپر۔ اب دین کے کاموں میں یہ شارٹ ٹمپر وغیرہ کام نہیں آتا، حکمت، صبر کے ساتھ آپ کام کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پہ اور ایک یہ کہ مسجدوں سے تعلق۔ اب اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے پاس عورتیں مسجدوں میں آتی، ہمارے پاس ماشاءاللہ اس کا انتظام، جس جگہ نہیں ہے وہ تو خیر چھوڑیے، اب ہے تو جائیے،
کوئی پروگرام چل رہا ہے، کوئی عالم آئے ہیں، کوئی بھی آئے، ایک ایک آدمی کا ایک ایک انداز ہو سکتا. آپ جائیں گے جمعہ کے خطبے میں گئے، مثلا کوئی نہ کوئی ایک بات بھی اگر ہم کو ملے گی تو آئندہ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا. اچھا، اب اس کے بعد یہ اب اصلاح معاشرہ، لوگوں کی سوسائٹی کی اصلاح کرنا ہے تو کیسے کرنا؟ تو یہاں دیکھیے اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے لوگوں اپنی فکر کرو، اپنی اصلاح پہلے. خو انفسکم، اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے اپنی اصلاح، اور اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ اگر ہم اچھے ہو گئے، دوسرا اگر کوئی بھی اگر کچھ بھی ہو گیا تو ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں. اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیے ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے، اپنی اصلاح. تو بیمار آدمی جو ہے اپنی فکر کرتا یا دوسروں کی کرتا؟ بیمار جو بھی ہوتا ہے اپنی فکر، یعنی میرے بیماری ہو گئی، فلاں ہو گئی، کیا کرنا، کیسا کرنا. اب وہ ڈاکٹر کے پاس جانا، فلاں کے پاس جانا، آدمی دوسروں کو اس کی فکر ہی نہیں رہتی، اس کو ضرورت ہی نہیں رہتی. اچھا، پھر اس کے بعد ذرا یہاں پر ایک بات، یہاں ایک کام کرنے والوں کے اندر ایک کمزوری ہوتی ہے کہ کام کرنے والوں کی نظر ہمیشہ دوسروں پہ رہتی. ہماری قوم ایسی ہو گئی، ہماری قوم بے دین ہو گئی، ہمارے قوم میں برائیاں آ گئے، یہ اس قسم کی چیزیں. یہاں پہ دیکھو دین کا کام کرنے والوں کی اپنی فکر، دوسروں کے بارے میں وہ کرنا، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. دوسروں کی کریں گے تو ہماری اصلاح نہیں ہوتی. اور یہاں پر اب ذرا غور کرنے کی بات یہاں ہے، دیکھیے کبھی بھی یاد رکھیے لوگ کیا کرتے ہیں، کیا وہ زمانہ برا ہے، حالات کتنے خراب ہیں، اچھی بات. دوسرا یہ ہے کہ زمانے کو برا کہنے سے منع کیا گیا. لا تسبوا الدہر وانا الدہر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو زمانے کو برا مت کرو، زمانے کو گالیاں مت دو، میں زمانہ ہوں، میں پیدا کرا. یعنی یہ وقت اچھا نہیں یہ کہوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کو برا کہہ رہا ہوں. تو اب یہاں صحابہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی، صحابہ اپنے بارے میں غور کرتے تھے، اپنی فکر، کسی اور کے بارے میں ان کو غور نہیں کرتے. اب یہاں پر اب دیکھیے ایک چھوٹی مثال یہ ہے، ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت حنظلہ، ابو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لوگوں کو سنے، بہت بڑے صحابی تھے اور ان کا بہت بڑا واقعہ بھی ان کا ہے، آپ بار بار سنے ہوں گے اور لوگوں کو توجہ کے لیے آپ بتا بھی سکتے ہیں. دیکھیے حضرت حنظلہ وہ صحابی تھے، وہ شادی کیے، آج ان کا نکاح ہوا، صبح میں اٹھے، اب ان کو نہانا وغیرہ اس کی ضرورت ہے، مگر وہاں پہ اعلان ہو رہا ہے. کیا اعلان ہو رہا ہے؟ کہ بھائی جنگ کے لیے جانا ہے. اب یہ سوچنے میں بیٹھ گئے، اگر میں نہاتا رہا، دیر ہو گئی، اللہ تعالیٰ میرے سے پوچھا تم اللہ کے رسول کی آواز سنے تھے، تم دیر کرے، کیوں دیر کرے؟ تو میں کیا جواب دوں؟ کیا میں حالانکہ 2 منٹ 4 منٹ میں وہ آدمی نہا سکتا، یہ الگ وہ نہیں ہے، جذبہ آخرت کی فکر دیکھے، ویسے چلے گئے، لڑکے شہید ہو گئے. دیکھیے شادی ہوئی، نئی شادی ہے، سب ہے، لیکن ان کے دل میں کیا تھا؟ سب سے بڑھ کر آخرت کی فکر. اب اللہ کے رسول کی طرف سے دعوت بلا رہے، اگر میں دیر کرا تو یہ تم سنے کیا آواز، سن کے کیوں دیر کرے؟ موذن کہہ رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، سن کے پھر نماز پڑھے، نماز نہیں پڑھے، کیا ہے؟ اب یہ دیکھیے، اب جب احد کی دوسری لڑائی میں 70 آدمی شہید ہوئے تھے، اللہ کے رسول بعد میں ساری لاشوں کو جمع کرے تو یہ ایک لاش نہیں ہے، یہ ایک لاش کم ہے، 60 پر 969 گویا لاش. اللہ کے نبی نے کہا نہیں ابھی کھونا ہے. کہاں ہے؟ دیکھو اللہ کے رسول اتنے بڑے تھے مگر آپ کو دوسروں کی فکر تھی، دوسروں کی فکر. کام کرنے والا جو ہے اب ہے
تو ہمارے کو اپنے گھر والوں کی، دوسروں کی فکر ہونا چاہیے۔ خیر دیکھے تو یہ جگہ کونے میں ایک پتھر پر ایک لاش ہے، ایک لاش ہے۔ اب ان کے جسم سے پانی ٹپک رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شہید جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کو غسل نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کو نماز جنازہ نہیں ہے، اور ان کے لیے خبر میں دعائے مغفرت بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے خون کا ایک خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کو ماشاءاللہ معاف کر ڈالتا۔ اسے غسل بھی نہیں، نماز بھی نہیں، دعا بھی نہیں ہے، مگر یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جسم سے پانی ٹپک رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کیا مسئلہ ہے، لوگوں کو گھر بھیجے، ان کے بارے میں ذرا تحقیق کرو کیا بات ہے۔ تو گھر میں گئے، معلوم ہوا کہ ابھی ان کی کل آج شادی ہوئی تھی، آج صبح میں اٹھے، ان کو غسل کرنا تھا، اور وہ اعلان کے مطابق آ گئے۔ دیکھیے ان کو غسیل الملائکہ، وہ آدمی جس کو فرشتوں نے غسل دیا، اب ان کا کتنا بڑا مقام ہے۔ مگر ایک مرتبہ گھر میں بیٹھے ہوئے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ ہم گھر میں رہتے ہیں، بیوی بچوں میں لگ جاتے، ہمیں زیادہ اللہ کو یاد کرنے کا موقع نہیں ملتا، غفلت ہو جاتی، اور اللہ کے رسول کی مجلس میں ہم بیٹھتے ہیں تو اللہ کا کتنا ڈر آتا، کیا خوف آتا، گھر میں آئے تو آدمی کا ایمان کمزور ہو جاتا۔ فوری گھر سے نکلے تو دیکھا حضرت ابو بکر آ رہے، تو حضرت ابو بکر سے بولے کہ ابو بکر، اللہ کے رسول کی مجلس میں ہم جماعت میں بیٹھتے ہیں تو ہماری کیا حالت ہوتی، کیسا ایمان ہمارا رہتا، اب یہاں آئے تو گھر میں ذرا کچھ کمی معلوم ہوتی ہے، بیوی بچوں میں آدمی لگ جاتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر بولے ہو جی میرا بھی یہ حال ہے۔ ابو بکر کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، سب جانتے ہیں۔ دونوں سے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، پورا واقعہ سنا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو ایمان کم زیادہ ہوتے رہتا ہے، اب میرے پاس تم بیٹھے رہیں گے تو تمہارا ایمان جیسا بڑھ رہا ہے، اگر 24 گھنٹے تمہارا یہی ایمان رہا تو تمہارے فرشتے تمہارے ہاتھوں پر آ کر مصافحہ کریں گے۔ تو ایسے لوگوں کو جو اللہ کے نیک بندے، اللہ جن کے گناہوں کو معاف کر دیا، ان کو کیا ہے، اپنی فکر، کبھی بھی یاد رکھو اپنی فکر، دوسروں کا نہیں۔ اصلاح کا ہم کام کریں گے یہ ہے، مگر یہ نہیں کہ برے ہیں فلاں ہیں، یہ نہیں۔ اب کوئی آدمی آپ بے نمازیاں ہیں، تم لوگ بے نمازیوں کو کیا بولنا، فلاں بولنا، پھر کسے بولتے آپ، کسے بولتے آپ؟ تو ایسی چیزیں نہیں ہونا۔ اچھا اب اس کے بعد ذرا آپ آئیے، ذرا غور کرنے کے بعد یہاں دیکھیے، اسلام میں مرد اور عورت دونوں کا ایک ہی مقام، ایک ہی درجہ ہے، مرد کا جو درجہ ہے عورت کا بھی وہی درجہ ہے۔ اب یہاں پہ کام الگ، آپ کے الگ ہیں، ان کے کام الگ ہیں، یہ اچھا۔ تو یہاں پر ذرا غور کرنے کے بعد ذرا دیکھیے گا، اللہ کہتے ہیں من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ ولا یظلمون نقیرا۔ سورہ نساء میں 124 نمبر کی 1-4 آیت ہے، بتا رہا جو بھی اچھے کام کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، ان کے حق کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ اچھا اب یہاں پر اب دیکھیے، جیسے مردوں کو نیکی کا حکم دینا ضروری ہے، عورتوں پہ بھی ضروری ہے۔ مرد اور عورت دونوں کو بھی حکم دینا ہے، مرد بھی لوگوں کو دعوت دے گا، عورتیں بھی لوگوں میں کام کرے گی۔ اب یہاں پہ بتاؤ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ سورہ توبہ میں 170 پر 1 نمبر کی یہ آیت ہے۔ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا، دیکھو مومن مرد اور مومن عورتیں سب ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، یامرون بالمعروف، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ دیکھیے مرد کے بارے میں بھی عورت کے بارے میں بھی بات ہے، لیکن بعض اوقات
مرد سے زیادہ عورت کا درجہ ہے، مرد سے زیادہ عورت کے ذمے. یہاں پہ دیکھیے المرأۃ راعیۃ علی اہل بیتی وولدہ وہی مسئولۃ عنہم. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، عورت اپنے گھر کی رسپانسبل ہے، ذمہ دار ہے. عورت سے اس کے گھر کے متعلق پوچھا جائے گا، اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے اولاد کے بارے میں وہاں پہ پوچھا جائے گا. تو اب یہاں پر اب ذرا غور کرنے کی بات ہے، عورت کی اہمیت بڑھ گئی. عورت کی، مرد ہے عورت ہے، دونوں پر فرض ہے، لیکن آپ پر ذمہ داری زیادہ ہے. آپ اپنے گھر کی گویا ذمہ دار ہیں، رسپانسبلٹی آپ کی زیادہ ہے، اور آپ کے انڈر میں آپ کے گھر والے ہیں، بچے ہیں، یہاں تک کہ آپ کا شوہر بھی اگر ہے وہ بھی آپ کے اس میں. آپ اگر نیک ہوں گی تو آپ اپنے شوہر کو بھی کیا کر سکتے، بنا سکتے، نیک بنا سکتے نا. اور بچے ہیں، اور بچے کی تربیت، ماں کی تربیت، پہلے دن سے ماں کی تربیت ہوگی تو وہی بچے بڑے بنیں گے. اور جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے، جتنے بھی بڑے بڑے علماء آئے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، جیسے دنیا میں بڑے بڑے لوگ گزرے، یہ سب لوگوں کے پیچھے عورت کا ہاتھ. آپ کے لیے عورت کا ہاتھ. اب یہ جو امام شافعی، امام مالک، یہ سب ان کی ماں کا ہے. امام بخاری اتنا بڑا درجہ، ماں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جسے لوگ پیرانے پیر کہتے ہیں، کون؟ پورا ماں کی تربیت. اور یہاں پہ ماں کے بارے میں آپ ذرا غور کرنے کی بات یہاں دیکھیے، ماں کا درجہ بہت اونچا ہے. کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ماں کا باپ کے مقابلے میں اولاد کے ساتھ زیادہ وقت گزرتا. ٹھیک ہے، مرد آدمی جو ہے باہر جاتا آتا، اب ادھر ادھر جا رہا، کمانے کے لیے رہتا، اور بچے زیادہ کس کے ساتھ رہتے؟ ماں کے ساتھ. اور ایک بات یہ ہے، شادی وغیرہ کے موقع پر بچیاں کس کی بات زیادہ سنتی؟ بولو، سمجھ میں آیا میں کیا بول رہا ہوں؟ شادی کا موقع ہے، مثلا چلیے شادی کے لیے لڑکے کا انتخاب کرنا ہے، چلیے اب یہاں پہ اب گھر میں بات ہوتی، مشورے ہوتے، سب ہوتے. اب بیٹی ہے، اب بیٹی سب سے زیادہ کس کی بات سنتی؟ بولو 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 بولو. ہے اپنی جماعت ہے، کیا بھی نہیں، کیا بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں، شرمانے کی ضرورت نہیں. سب سے زیادہ ماں کی بات سنتی. ٹھیک ہے، اب باپ بولے تو ایک قسم کا ڈر بھی رہتا، محبت بھی رہتی، اور باپ جو ہے اتنا وقت نہیں دے سکتا. ماں جو ہوتی ہے، اچھا ایک بات یہ ہے، اماں کی آنکھ سے یہ خطرہ پانی میں نکلا بولے تو کیا ہو جاتا؟ لڑکی کی زندگی بدل دیتی، اور یہ انخلاف پیدا ہو جاتا. ماں اگر یہ خطرہ پانی بھی اگر اپنے آنکھوں سے نکالے تو کیا ہوتا؟ زندگی بدل جاتی. اچھا شادی کے موقع پر آپ سب سے ملتے، ٹھیک ہے نا، سب سے زیادہ کس سے آپ وہ کرتے ہیں؟ ماں سے ملتے ہیں سب سے زیادہ. کیوں؟ ایک محبت. ماں ہوتی، اور بیٹی ماں کے لیے سہارا ہوتی. بیٹی پھول ہے، بیٹی گھر کی زینت ہے، بیٹی ماں باپ کی ہمت کو بڑھانے والی ہے. ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو گویا بیٹی سہارا بنتی ہے. یہ بیٹا کیا ہے؟ اب لوگ بیٹا 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 کرتے رہتے ہیں. اکثر بیٹے کیا ہوتے ہیں؟ اکثر بیٹے کیا ہوتے ہیں معلوم ہے نا. لیکن بیٹی کا مقام. اچھا اب یہاں پر اب ذرا غور کرنے کے بعد اب دیکھیے گا، ماں تربیت میں ماں کا سب سے بڑھ کے عورت کا کردار. چلیے یہاں پہ ایک دوسری مثال دیکھیے گا. حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ، حضرت انس کی ماں تھی، ٹھیک ہے نا. حضرت ام سلیم اپنے بچے کو لے کر آئی، چھوٹا تھا، کم عمر بچہ تھا. بولے کہ اللہ کے نبی میرے بچے کو آپ اپنے پاس رکھیے، اپنا نوکر بنائیے،
یہ بچہ آپ کے پاس رہے گا، آپ کی خدمت کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، آپ حضرت انس 10 سال تک رہے۔ انس کے والد مالک جو تھے انہوں پسند نہیں کرتے تھے اسے، اور وہ خیر وہ اسلام بھی نہیں لائے بعد میں۔ اب اس کی مخالفت کے بعد وہ بولے کہ نہیں، بچے کو نہیں لے جانا، نہیں چھوڑنا ہے کر۔ اس کے مخالفت کے باوجود حضرت ام سلیم اللہ کے رسول کے پاس لے کر آئی۔ ٹھیک ہے، 10 سال اللہ کے نبی کے پاس بچہ رہا۔ اللہ کے رسول کی خدمت کریں، اور کبھی بھی یاد رکھو اپنے سے بڑوں کی خدمت کرنا، دعائیں لینا۔ آپ رہیں گے اپنے اپنے ذمہ دار رہیں گے، اللہ آپ لوگوں کو اچھا رکھے، لیکن ماں باپ کی عزت، ماں باپ کا مقام، ایسے ہی آپ گھر کو چلے گئے سسرال میں تو آپ کی ساس ماں کے برابر، آپ کے سسر باپ کے برابر ہے۔ ہماری اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ ہم جیسا کرتے ویسا ان کے ساتھ سلوک کریں۔ آپ ایسی خدمت اگر کریں گے دل جیت لیتے۔ اکثر گھروں میں ساس کے اور بہو کے جھگڑے چلتے، معلوم ہے نا، ننن اور بھاوچ کے جھگڑے چلتے رہتے، کیا بھی نہیں، آپ اپنا میرا سلوک، ہم دعوت کا کام باہر کرنے سے پہلے گھر کا کام۔ اب ہم اگر ہم یہاں ان کی خدمت کریں، چھوٹوں پر مہربانی، بڑوں کی عزت اگر کریں گے تو پورے دل جیت سکتے۔ دیکھیے حضرت انس کو چھوڑ دیے، اور کسی کی خدمت سے برے نہیں ہوتے، یاد رکھو۔ آپ گھر میں گئے، ہے ساس ہے، فلاں ہے، چائے دو، فلاں دو، کھانا دے دو، 2 منٹ کیا ہوتا۔ آج کل ماشاءاللہ پہلے کے زمانہ نہیں ہے، لکڑیاں جلاؤ، چولہا جلاؤ، یہ کرو نہیں، گیس ہے، بٹن دباؤ، 5 منٹ میں ہو گیا۔ تو خدمت سے آدمی بڑا بنتا۔ ماں باپ کا بھی احترام اپنی جگہ ہے، بھائی بہنوں کی عزت ہے، اپنے گھر میں آپ جہاں ہے وہ آپ کا اپنا گھر ہے، وہاں کے ماحول کو آپ سدھاریں گے تو دین کا کام کرنے والے کو سکون ہونا۔ سمجھ میں آ رہا؟ پریشانی میں کام نہیں ہوتا۔ آپ کام کے لیے نکلے، ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، ٹائم دینا پڑتا، گھر کے آپ کے پرابلم ہیں، گھر کے آپ کے مسائل ہیں، آپ کام نہیں کر سکتے۔ تو کام جو ہوگا گھر سے شروع ہوگا پہلے۔ اب دیکھیے حضرت انس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں دعا آپ نے کیا۔ ایک دعا تو یہ ہے کہ اے اللہ انس کو مال دے۔ دوسری دعا آپ نے بتایا اللہ اس کے مال میں برکت دے۔ تیسری بات اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اسے اولاد دے۔ چوتھی بات آپ نے فرمایا اللہ اس کو معاف کر دے۔ ٹھیک ہے، اب حضرت انس کو بلایا کہ اللہ اسے مال دے۔ حضرت انس کہتے ہیں الحمدللہ میں مدینے کے مالداروں میں سے ایک مالدار تھا، سب کے باغ سال میں 1 مرتبہ کھجور پیدا ہوتا، الحمدللہ میرے باغ میں سال میں 2 مرتبہ کھجور ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مال میں بھی برکت دیا، الحمدللہ میری عمر میں بھی اللہ برکت دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر صحابہ میں سب سے زیادہ عمر پانے والوں میں 110 سال تک ماشاءاللہ وہ زندہ رہے۔ تیسری بات اللہ میرے ان کو اولاد دے۔ اللہ کے نبی نے دعا دیا۔ آپ تعجب کریں گے کہ حضرت انس کو 110 بچے تھے، 110 بچے۔ آج 1 بچہ 2 بچے بولے تو پریشان ہو جاتے لوگ، اب 110 بچے۔ انہوں بولتے ہیں 80 پر 2 82 کو تو میرے کو معلوم ہے، بعد بچے مر گئے کرے میرے کو یاد نہیں ہے۔ اب وہ نہیں ان کے بیویاں کتنے تھے کیا تھے وہ چھوڑ ڈالو، وہ بات نہیں ہے۔ اب یہاں پہ برکت کی دو۔ اور تیسری بات یہاں پر ہے بولے اللہ تو اسے معاف کر دے۔ حضرت انس کہہ رہے ہیں 3 چیزیں تو میں دیکھ لیا دنیا میں، مال بھی ملا، عمر بھی ملی، اولاد بھی ملی۔ چوتھی چیز جو دعا ہوئی میں ابھی نہیں دیکھا، انشاءاللہ میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو مجھے امید ہے کہ اللہ میرے کو معاف کر دے گا۔ تو دیکھو یہ خدمت کا کیا ہو رہا فائدہ دیکھیے۔ اچھا تو اس کے بعد اور آئیے، اب دیکھیے
اب دین کے کام کے سلسلے میں ام سلیم، اب یہاں پر دیکھیے ذرا غور کیجئے، حضرت ام سلیم، ان کے شوہر تھے حضرت ابو طلحہ، سمجھ میں آ رہا نا، ام سلیم کے شوہر ابو طلحہ۔ اب ان کے بارے میں آپ دیکھیے، حضرت ابو طلحہ ایمان نہیں لائے تھے ابھی، ام سلیم پہلے ایمان لالی تھی، ابو طلحہ ام سلیم سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ اب یہاں شادی کے لیے دونوں ایک ہی چھونا دین، تو مسلمان ہیں انہیں ہندو ہے، انہیں ہندو نہیں، اسلام میں حرام۔ آج کل کے زمانے میں کیا ہے، سب بے حیائی ہے، بے دینی ہے، اللہ کا ڈر نہیں لوگوں کے۔ ایک مسلمان عورت غیر کے پاس نہیں جا سکتی، یہ غیر مسلمان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اب ذرا دیکھیے، ابو طلحہ کو حضرت ام سلیم نے کہا، ابو طلحہ تم کافر ہیں، تم کافر ہیں اور تم لکڑی کے خدا کی پوجا کرتے، تمہارا خدا لکڑی کا ہے، شرم نہیں آتی تمہارے کو؟ لکڑی کا خدا جا کے خدا بنتا کیا؟ اب دیکھیے حضرت ام سلیم کیا کہتی، آپ اسلام لا لیجیے، آپ اسلام لا لیجیے، آپ کا اسلام میرا مہر ہے۔ سمجھ میں آیا؟ مہر میرے کو الگ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور مہر یہ عورت کا حق ہے۔ معلوم ہے نکاح میں مہر ہوتا نا، ہے نا؟ آپ لوگوں کے بھی مہر رہیں گے نا؟ ہے نہیں ہے؟ سب کی شادی ہو گئی، کسی کی نہیں ہوئی، اللہ نیک انشاءاللہ اللہ انتظام کریں گا۔ تو میں کیا بتا رہا ہوں یہاں پہ، اب ذرا دیکھیے، مہر عورت کا حق ہے، مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ مہر کتنا بھی دے لو، شادی کرنے والا اس کی طاقت، اگر سونے کا ایک پہاڑ بھی دینا ہے الحمدللہ، ایک معمولی لوہے کی انگوٹھی دے رہا ٹھیک ہے۔ اور ایک بات یہ، کوئی عورت اپنا مہر معاف نہیں کرتی، برابر کیا میں بول رہا ہوں؟ کوئی عورت، شرماؤ نہ کو، میں سمجھانے، آپ دین کا کام ہو تو میں سمجھانے بول رہا ہوں۔ میں آپ لوگوں سب کیا ہے میری بہنوں کے ویسے، میں بات دین کا کام کیسا کرنا، عورتیں کیسے کام کرتے، لوگوں کو کیسا، وہ بتا رہا ہوں میں، کیسے پیش کرنا چاہیے۔ تو اب یہاں پر اب دیکھیے، حضرت ام سلیم نے کہا، ابو طلحہ تم اگر مسلمان ہو جائیں گے تو یہی میرا مہر ہے، یہی میرا مہر ہے۔ ابو طلحہ ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے، مہر بھی معاف ہو گیا۔ ابو طلحہ وہ صحابہ میں آتے ہیں جن کو زندگی میں نام لے کر ان کو جنت کی خوشخبری دی گئی۔ جنتی 10 آدمی ہیں نا، معلوم؟ 10 آدمی جنتی۔ اب 10 آدمی کو بتایا گیا جنتی نام لے کر، تو گیا ابو طلحہ بھی ماشاءاللہ دنیا میں ان کا نام لے لیا گیا۔ دیکھو ایک عورت کی محنت، ایک عورت کی کوشش سے اللہ تبارک تعالیٰ دیکھیے ایک آدمی کو راستے پر لایا، ماشاءاللہ دنیا میں اس کو سرٹیفکیٹ مل گئی جنت کی۔ اچھا تو چلیے اب اس کے بعد آئیے ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے، حضرت ام حکیم، یہ بھی ایک ایسی عورت میں نام لے رہا ہوں جن کی جو کام کرے ہیں، ام حکیم۔ ام حکیم اکرمہ ایک صحابی تھے، ابو جہل کا نام سنے ہیں نا، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، پکا دشمن، پکا مخالف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن۔ ابو جہل جیسا دشمن تھا نا، بیٹا اکرمہ بھی ویسا ہی دشمن۔ جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت لوگوں کو معاف کر دیے، سب کو معاف کر دیے۔ آپ کسی کو بھی بدلا، چند آدمی کا نام لے کر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ لوگ کہیں بھی ملو ان کو جان سے مار دو، قتل کر ڈالو۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ چونکہ اتنے زیادہ وہ مجرم تھے کہ نام لے کر اللہ کے نبی نے فرمایا، ان لوگوں میں اکرمہ بھی تھے، کہاں بھی ملے تو ان کو کیا کرنا۔ اور پورے تقریباً 100 آدمی تھے، 20 سال تک جو مسلمانوں کو ستائے سب کو معاف کر دی۔ تو اکرمہ اب ان کو گیا قتل کرنے کا اعلان ہو گیا ہے۔
اب جہاں بھی ملیں گے قتل کیا جائے۔ ان کی بیوی حضرت ام حکیم اللہ کے نبی کے پاس آئی، بیوی ام حکیم اللہ کے نبی کے پاس آئی، اور اس کے بعد کہا اللہ کے نبی میرا شوہر جو بھی غلطی کرا خیر وہ اپنی جگہ ہے، لیکن میں آپ سے ایک درخواست کرتی، میری ریکویسٹ ہے اللہ کے نبی میرے شوہر کو معاف کر دیجیے، میرے شوہر کو معاف کر دیجیے، میں میرے شوہر کو مسلمان بنا کر میں آپ کے پاس لاؤں گی، میرے دشمن، اور اللہ کے نبی نے نام لے کر بتایا کہ اگر وہ ملا تو اس کو جان سے مار دو، جبکہ 100 آدمیوں کو اب معاف کر دیے۔ اب ام حکیم جو ہے اپنے شوہر کو تلاش کرتے گئی، تو وہ مکے سے دوسری جگہ جانے کے لیے پانی کے کشتی میں سوار بیٹھے، جا کے پکڑ لی، بولے کہاں جا رہے ہیں تم، کدھر جا رہے ہیں؟ اور یہ ام حکیم پکارتے ہوئے اکرمہ تم کہاں ہیں آ جاؤ، تم کدھر ہیں آ جاؤ، گئی جا کے پکڑی، بولے کہ تمہیں اس سے اچھی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سے اچھی جگہ تمہارے کو نہیں ملتی، تم ایمان لا لو تمہاری جان بچ گئی، تمہارے کو گویا نجات۔ تو حضرت اکرمہ سن لیے، ایمان لا لیے، اپنے شوہر کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ دیکھو کتنی خوشی ہوئی رہیں گی اللہ کے رسول کو، دشمن خدا، دشمن رسول، سب سے بڑا دشمن سامنے اللہ کے رسول کے پاس لے کر آئی۔ دیکھو اب ذرا میں جو کیا بول رہا ہوں ذرا سنو۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ اکرمہ مجھے جتنا ستایا، جتنا مجھے تکلیف دیا، اللہ میں معاف کر دیا، میں معاف کر دیا۔ اس کے بعد آپ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ تو اکرمہ کو معاف کر دے، میں معاف کر دا، تو بھی معاف کر دے۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے یہ ایک عورت کی کوشش۔ اچھا اس کے بعد اللہ کے رسول باہر نکلے، گھر سے باہر نکلے، لوگوں کو بولے لوگوں جو لوگ مر گئے ہیں ان کو برا نہیں بولنا، مر گئے اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ ان کا حساب لے لیا، کچھ بھی ان کو برا مت کہو۔ کیوں بولے آپ؟ کیوں بولے آپ؟ ہاں بولو زور سے بولو، نہیں بولو۔ اللہ کے رسول اکرمہ کو کیا بولے؟ معاف کر دیا بولے، اور کیا بولے؟ اللہ معاف کر دے بولے، اور کیا بولے؟ باہر نکل کے ہاں کیا تھا اصل میں؟ ابو جہل کون تھا؟ پکا دشمن تھا، نہیں؟ اکرمہ بھی دشمن تھا، تو لوگ ابو جہل کو برا بولتے تھے۔ تو اب اللہ کے نبی نے کہا جو آدمی مر گیا اسے برا مت کہو، اس سے کیا ہوگا؟ زندوں کو تکلیف ہوں گی۔ اب کوئی بھی ہے بہت برا تھا بھائی، بڑا خرابی تھا بھی، بڑا شرابی تھا، تو کیا ہوگا؟ انہیں مر گیا، مگر اس کے جو رشتہ دار ہیں، اس کے بیٹا بیٹی جو بھی رہیں گے ان کو کیا ہوگا؟ تکلیف ہوگی۔ تو یہاں پہ دیکھیے دشمن کو اللہ کے رسول معاف کر دیے، دشمن کے باپ دشمن کو بھی معاف کر کے لوگوں کو منع کر دیے کہ مرے ہوئے لوگوں کو برا نہیں بولنا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اچھا چلیے اور ذرا آپ آگے بڑھنے کے بعد ذرا دیکھیے اللہ کے اب عورتوں کا اثر کتنا ہوتا ہے، ذرا اندازہ لگائیے آپ۔ یعنی شوہروں پر عورتوں کا جو ہے سب سے زیادہ اثر ہوتا، سب سے زیادہ۔ کون کی ایک نکلے گی تو ایسی سرفیلی رہیں گی، کیا تو بھی رہیں گا، لیکن اب یہاں پہ ذرا غور کرو، میں اب آپ کو کیا بتا رہا ہوں۔ دیکھو فرعون کون تھا؟ فرعون بڑا بدماش تھا، اپنے آپ کو کیا بولتا تھا؟ خدا بولتا تھا۔ اس کی بیوی حضرت آسیہ، ٹھیک ہے نا، وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لائی۔ اب ظاہر ہے فرعون اتنا بڑا آدمی، بادشاہ ہے، لوگوں کو مار رہا، قتل سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ ایک عورت اب مسلمان ہو رہی، بولے تو کیا حالت رہنا چاہیے اس کی؟
دیکھیے حضرت موسیٰ کا واقعہ آپ کو یاد ہے نا؟ وہ نا پیدا ہوتے ان کو سمندر میں ان کی اماں ڈال دیے نا. اچھا وہ صندوق پانی میں آیا. اچھا تو محل میں کون نکالو بولے اسے؟ حضرت آسیہ بولے ارے دیکھو کیا کیا آ رہا، دیکھو کیا کی لکڑی آ رہی، کیا کی دیکھو. تو فرعون حکم دیا فوری. دیکھا کہ ماشاءاللہ صندوق ہے، اس کے اندر ایک خوبصورت بچہ ہے. اللہ کی قدرت دیکھو، بچہ ہے اور بچہ بھوک لگی تو کیا کر رہا ہے؟ مونگا انگوٹھا منہ میں رکھ لیتا. ماشاءاللہ دودھ کا بھی انتظام. تو اب دیکھیے بچہ فوراً فرعون بولنے لگا یہ بچہ ہمارے دشمن کا ہے، اسے جان سے مار ڈالنا. آسیہ بولے کیسا جی معلوم تمہارے کو؟ تمہارے بچہ ہے، کیسا معلوم ہے دشمن کا بچہ ہے؟ اب دیکھیے فرعون اتنا بڑا آدمی ہے اپنی بیوی کی بات پر اب بولا ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمارے پاس رہے گا، بڑا ہو کر ہمارے کو فائدہ دے گا. ہمارے کو فرعون کو جب تک اولاد نہیں تھی اسے ہمارے کو فائدہ دے گا بچہ بڑا ہو کر. تو فرعون وہاں پہ حضرت آسیہ کی بات سن کر وہ بچہ جس کو نے سب پورے بچوں کو مار رہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے. دیکھو اللہ کی شان، جس بچے سے اسے خطرہ ہے اس کے گھر میں پل رہا، ٹھیک ہے؟ اس کے گھر میں 1 سال 2 سال نہیں رہے بلکہ کافی دن تک آپ رہے. تو یہاں پہ ذرا غور کرنے کی بات ہے. دیکھو خرۃ عین لی ولک لا تقتلہ عسى ینفعنا، یہاں پہ بتایا سورہ قصص میں 20ویں پارے میں 5 نمبر کی آیت ہے. بولا نکو مارو جی سے، یہ بچہ بڑا ہو گیا تو ہمارے کو کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا. تو یہاں ذرا غور کر کے یہاں پر اب ذرا غور کرنے کی بات ہے. ایک عورت کی وجہ سے، اچھا جب حضرت آسیہ ایمان لا لیے، ان کے ایمان کا واقعہ معلوم ہے نا؟ معلوم ہے، ایمان لا لیے اور فرعون کے گھر میں خدا سب کو اپنے آپ کو خدا بولنے والا، اس کی بیوی مسلمان ہو گئی. تو دیکھو کیا کرا انہیں، ایسے تختے پر ان کو لٹا کے جسم کے ایک 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 جوڑ پر ایک ایک میخ مارتا، کیلا ایک میخ. ایمان چھوڑ دے، ایمان چھوڑ دے، ایمان چھوڑ دے. اب ذرا سوچئے پورے جسم پر کیا حالت رہیں گی ان کی، کیا تکلیف ان کو رہے گی. مگر وہ اللہ کی بندی دیکھو ایمان والی وہ اللہ کی بندی بولا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. 28واں پارہ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ کریں اللہ یہ ظالم مجھے بہت ستا رہا، اس کے ظلم سے مجھے کیا کر تو نجات دے دے. اللہ تعالیٰ کیا کیا، پورے سب پردے ہٹا ڈالا، پورے پردے ہٹا دیا. جنت بتا رہا دیکھ جنت میں یہ گھر ہے تیرا، تیرے لیے میں یہ گھر تیار، ذرا صبر کر لے، ذرا صبر کر لے. اب جب انہوں جنت دیکھ رہے ہیں بولے تو ان کو کیا تکلیف ہو رہی ہے. گھر میں آپ بریانی پکا رہے ہیں، مرغی 65 تل رہے ہیں، وہ مرغی کی خوشی میں ہاتھ جل گیا تو معلوم ہوتا مرغی کی خوشی بریانی کی اس کے اندر معلوم نہیں ہو رہا، بعد میں معلوم ہوتا ارے ہاتھ جل گیا. اب یہاں پہ دیکھیے جنت، ماشاءاللہ جنت میں محل دکھ رہا. تب دیکھیے ایک ظالم ہے، بادشاہ ہے، ایک عورت کے ایمان کو نہیں بدلا سکا. لوگ کیا کہتے ہیں عورت کمزور، نہیں، مسلمان ہمارے پاس اگر کوئی مومن ہو گئی تو ہمت والی ہوتی، بادشاہ اسے کچھ بھی نہیں کر سکا. آخری میں ایک میخ یہاں پہ گلے میں آخری کیلا مارا، اللہ کی بندی اللہ کے پاس چلے گی. ایک بات. دوسری بات دیکھیے عورت حضرت عمر کی لونڈی تھی لینا، ان کا نام تھا، سنے ہوں گے نا لینا. تو حضرت عمر اسے اتنا مارتے تھے، تھک گئے تو بولتے میں تھک گیا ہوں، ذرا پانی وغیرہ پی لے کے پھر تیرے کو. کیوں؟ ایمان لائی. ایمان لانے کی وجہ سے ایک وقت کا بڑا بہادر آدمی ایک عورت کو ایمان سے نہیں ہٹا سکا. حضرت سمیہ معلوم ہے نا، حضرت زنیرہ یہ بھی معلوم ہے، یہ بھی 2 ابو جہل کی
लौंडियाँ थी, काम वाली थी। हज़रत सुमैया, इस्लाम में सबसे पहले कौन मरे औरतों में? मारने वाला कौन? अबू जहल मारा हमला। अब हज़रत ज़ुनैरा एक मरतबा आ रही हो, सर के ऊपर लकड़ियों का घट्टा लेकर आ रही। मेहनत करना बुरा नहीं है, मेहनत आदमी हलाल कमाने कुछ भी करता। अबू जहल, क्या मैं सुना तो दीन छोड़कर तू मुसलमान हो गई? मुसलमान हो गई, मैं सुना हूँ। बोला हाँ, तू भी मुसलमान हो जा। औरत अरब में ज़ुबान नहीं खोल सकती, कुछ भी करे तो ज़ुबान नहीं खोलती, अगर कुछ करे तो उसके ज़ुबान पकड़ के। इतने जालिम थे। देखा तो ये एक औरत बोल रही तू मुसलमान हो जा। गुस्से में आ गया, लकड़ियाँ मंगाया, लोहे की 2 सलाख खम्बियाँ मंगाकर उसे आग में रखा। बोला कि देख, अगर तू ईमान नहीं छोड़ेंगी, ये दोनों सलाखें तेरी आँखों के अंदर मैं चुबा दूँगा। कितना देखिए, लोहा लाल गरम हो गया। क्या हो रहा? वो 2 लोहे की कम्बियाँ ला के हज़रत ज़ुनैरा के आँख में चुबा दी। आँख का पानी निकल गया, अंधी हो गई। उस हालत में भी बोला देख हमारे खुदा क्या करे। बोला नहीं, तेरे खुदा तुझ में नहीं, अल्लाह के हुक्म से मेरी आँख गई। फौरी हज़रत ज़ुनैरा हाथ उठाकर बोली अल्लाह, मुझे मालूम है कि मेरी आँखें तेरे हुक्म से गई, और ये लोग मुझे ये कह रहे हैं कि इनके खुदा ऐसा किए। अल्लाह तू मेरी आँखों को वापस कर दे। हदीस में आता है अभी दुआ ख़त्म करके हाथ भी नहीं छोड़ी। ख़दरद्दहल्लाहु इलैहा बसरहा, अल्लाह उनकी रोशनी को वापस कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये है देखिए औरत का ईमान। और यहाँ पे अब औरतों की खिदमतें आप देखिए, आप बयान वगैरह के अंदर ये ऐसी मिसालें पेश करेंगे। ईमान के लिए देखिए क़त्ल किया गया, और क़त्ल वक्त का बड़ा सरदार एक औरत को ईमान से नहीं हटा सका। और मेरी बहनों, आप लोगों की ज़ुबान में अल्लाह इतना असर रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करके हाथ नीचे गिरने से पहले अल्लाह ताला देता है। आपको मालूम है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बचपन में आँख चलेगी, छोटे थे आँख चलेगी। माँ, एक बच्चा था, माँ देखी बच्चे की आँख गई। सुबह में रात में वाक़या हुआ। सुबह में तहज्जुद के लिए उठी, नमाज में अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह, मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा दुनिया का बड़ा बने, आलिम बने। अल्लाह इसकी आँखें वापस तू ले लिया, अल्लाह आँखों को वापस कर दे। देखो मेरी बहनों, सुनने की बात है, फजर में दुआ हो रही, फजर में दुआ हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला सुबह में जब वो देखती हैं तो माशाअल्लाह बच्चे की आँखें वापस आ गई, बच्चे के आँखें वापस आ गए। ऐसे बहुत मिसालें हैं यहाँ पे। ऐसे अपने काम में ऐसे ले लाना, कभी याद रखो, कभी तकरीर करो, मिसाल वाक़या बताना। कोसा तो भी सही लोगों का बोलो, पीरों के क़िस्से, ये क़िस्से, वो सब बेकार क़िस्से सब। कुरान हदीस के, सहाबा के वाक़यात, सहाबा में औरतों के वाक़यात पेश करो, इसका फ़ायदा होता। अच्छा, तो उसके बाद और एक बात यहाँ पर आई है, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत बड़े सहाबी थे। ज़रा गौर करके देखिए, हज़रत तलहा अपनी बीवी से पूछते हैं कि देखो जी, मेरे पास पैसे बहुत हैं, मेरे पास पैसे बहुत हैं, मैं सोच रहा हूँ ये पैसों को क्या करना। आपसे पूछते, मेरे से पूछते तो क्या जवाब देते? हाँ, बिजनेस करो क्या बोलते हैं? आजकल डायमंड हाल बहुत अच्छे मिल रहे हैं, हाँ, आज जेवर मिल रहा है। ये ना सही बात है ना, ये बात ही ना। देखो अल्लाह वाले बनते हो। देखिए अब ये चीज़ आप पेश करेंगे तो लोगों को क्या होता। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह अपनी बीवी से पूछते हैं कि मेरे पास क्या करूं। तो बीवी भी कैसी, वो अल्लाह वाली थी। तो बीवी ने कहा देखो, हमारे रिश्तेदारों में बहुत
غریب ہے، ہمارے رشتہ داروں میں بہت غریب ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں یہ پیسہ خرچ کر دیں گے، آپ تعجب کریں گے 4 لاکھ روپیے، وہ زمانے میں 4 لاکھ روپیے حضرت طلحہ بن عبید اللہ اپنے رشتہ داروں کو بلا کر ان کو دے دیے۔ دیکھیے ایک عورت کا ایک مشورہ، اگر انہوں چاہتے تو کیا بول سکتے تھے اس وقت کے اعتبار سے؟ اپنی زندگی کے بارے میں نہیں، زندگی کچھ نہیں، اصل آخرت۔ اچھا چلیے اور ذرا آئیے، اب یہاں پر اب دیکھیے گا، مصیبت میں صبر کرنا، مصیبت میں صبر کرنا۔ اب مصیبت میں صبر کرے تو اللہ کیا کرتا؟ جنت دیتا، ٹھیک ہے۔ اچھا چلیے، ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے مرگی کی شکایت ہے، بڑی بیماری بولتے ہیں مرگی، معلوم کسے بولتے ہیں؟ آدمی کیا ہوتا اچانک چلتے چلتے بے ہوش ہو کے گر جاتا، بے ہوش ہو جاتا، اسے ہوش نہیں رہتی، منہ میں سے کف وغیرہ آتا، ایسا معلوم ہوتا کہ یہ مر جائیں گا۔ تو ایک عورت بولی اللہ کے رسول مجھے یہ کوے کی بیماری بولتے، مجھے مرگی کی شکایت ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ میری بیماری کو دور کر دے۔ سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم چاہتے ہیں تو میں دعا کرتا ہوں، اللہ شفا دے گا، اللہ کے رسول نہیں دیتے شفا، دعا کروں گا، لیکن میں ایک بات بولتا ہوں ذرا سنو، اگر تم یہ بیماری میں صبر کر رہیں گے اللہ تمہارے کو جنت دیں گا۔ کیا بولتے بولو، ہونا دعا کرو، کرتا ہوں، نہیں صبر کرتے تو وہ بھی اللہ والی عورت تھی، وہ بولی کہ اللہ کے نبی 2 دن کی دنیا ہے، چل جا رہا، ٹھیک ہے میں صبر کر لوں، لیکن اللہ کے نبی جب مجھے بیماری آتی ہے تو یہ کپڑے میرے ادھر ادھر ہٹ جاتے، بیماری میں بے ہوش ہوتی میں گر جاتی، کپڑے میرے ہٹ جاتے، تو اب اللہ سے دعا کیجیے گا کہ میری بیماری میں یہ کپڑے میرے نہ ہٹیں۔ دیکھو بیماری میں عورت حیا ہے، اب یہ بے حیائی کا زمانہ، اور یہ عورتیں ہماری ماں اور بہنوں کو، بیٹیوں کو آج دنیا لنگی کر کے چھوڑ ڈالی۔ اب دیکھیے عورت بیماری میں بڑھ رہی، آپ مثال دے کے بول سکتے ہیں عورتوں کو، اب دیکھیے بیماری میں اس کو فکر ہے، اللہ کے نبی نے دعا کیا، تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ عورت جب بھی بیمار ہوتی تو اس کے کپڑے ادھر ادھر ہٹ جایا کرتے تھے، مگر جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے ماشاءاللہ وہ کپڑے پہ ذرہ بھی ٹیڑھ پن نہیں آتا، تو صبر کریں گے اللہ تعالیٰ بدلا دیتا۔ اچھا تو اب اس کے بعد یہاں پہ دیکھیے عزت کی زندگی، عفت و حیا کی زندگی، تو اب یہاں پر اب دیکھیں حضرت مریم کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے کہا احسنت فرجہا، 28واں پارہ سورہ تحریم کی آخری آیت میں اللہ نے حضرت مریم کی عزت کی حفاظت کیا۔ اچھا اور اس کے ساتھ اب ذرا دیکھنے کی بات یہاں پر ہے کہ اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، شوہر کی فرما برداری کرے، اپنے مال اور عزت کی حفاظت کرے، 4 باتیں ہیں، کوئی بھی عورت 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، شوہر کی فرما برداری اور اپنے مال اور عزت کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب یہاں مثالیں میرے پاس بہت زیادہ ہیں، مگر آپ کے کھانے کا بھی اب وقت ہے، تو اب میں زیادہ اس میں وہ نہیں کرنا چاہتا، مگر یہاں پر آپ دیکھیں گے اگر بیٹیاں ہیں، لڑکی ہے، بہن ہے، اگر اس کی تربیت کرے، دیکھ بھال کرے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ایسا رہے گا۔ 1 لڑکی، 2 لڑکی، 3 لڑکیاں، اور لڑکی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تربیت کریں گے تو اللہ جنت دے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ وغیرہ کے لیے اللہ کے رسول الگ سے پڑھنے کا انتظام کیے،
اور لڑکیوں کو پڑھانے کے بارے میں بتایا، لڑکیوں کو تعلیم دو، تمہیں ڈبل ثواب دے گا اللہ تعالیٰ۔ اچھا، پھر اس کے بعد اب یہاں پہ ذرا غور کرنے کی بات ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ایسی مثالیں بہت سی ہیں، لیکن میں زیادہ اس میں آپ کے پاس وہ نہیں کرنا چاہتا۔ تو آپ کے میری بات یہاں پر یہ ہے کہ کام جو بھی ہے تو کبھی بھی لوگوں کو نصیحت کرنا، اور کبھی بھی ہے مثالیں دے کر آپ بتائیے۔ بیٹی ہے اس کی مثال، بہن کی بھی، بیوی کی مثال۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پر آپ کریں گے بات، خیال کرے تو اب کام اگر آپ کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے پیدا کرے گا۔ اور میں آپ زیادہ وقت آپ کا لینا نہیں چاہتا، آپ کے بھی اپنے مصروفیات رہیں گی، تو یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ آپ یہ جو کام الحمدللہ بہت بڑا کام ہے۔ اگر کل پرسوں اگر آپ لوگوں کو ٹائم مل رہا ہے تو پھر آئیے، میں انشاءاللہ پیر تک رہوں گا، پھر میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا۔ اور ایک بات یہ ہے، خاص بات ایک بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو، آپ آج کل کے حالات جو ہیں اچھے نہیں ہیں، ہر طرف مسلمانوں پر ظلم۔ میں جا رہا ہوں، اللہ میں چاہ رہا ہوں اللہ میری زبان کو آسان کر دے، میری زبان میں اثر دے، اور میری باتیں لوگوں کے سامنے اثر والی ہوں۔ دعا ہمیشہ، اور کبھی بھی یاد رکھو دعا۔ آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے آپ کے گھر میں ہے، ہر ایک کے گھر میں کچھ نہ کچھ ہوتا، اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو، اللہ دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ آپ کے گھر میں ہے، آپ کے اولاد ہے، آپ کے کوئی بھی ہے، سب کے حق میں اللہ سے عافیت کا، کبھی بھی اب باہر نہیں کر رہے ہیں اللہ میری حفاظت فرما۔ تو کام کو جا رہے ہیں، آپ کے شوہر جا رہے ہیں، کوئی بھی جا رہے ہیں، بولیے، دعا کر کے گھر سے نکلو۔ اگر موقع ملا 2 رکعت نفل پڑھو، دعا کرو۔ اور ایک بات ہے، کبھی بھی بے ہمت نہیں ہونا، کبھی مایوس نہیں ہونا، ڈرنا، بے ہمت نہیں۔ ولا تہینوا ولا تحزنوا، اللہ کہتے ہیں بزدل نہیں ہونا، ڈرپک نہیں ہونا، اور بے ہمت نہیں ہونا۔ کیا ہوتا کہ کیا کرتے، کیا بھی نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اور اللہ کہہ رہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم اس کامیاب رہیں گے، تمہیں اللہ کامیاب کرے گا، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، یہ ہے، اگر تمہارے ذہنوں میں کوئی بات ہے، کوئی شک ہے، کوئی بھی چیزیں ہیں تو پوچھئے، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور آپ کام کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا۔ یہ ایک آدمی بھی اگر ہے تو آپ کوشش کریں گے تو وہ ایک آدمی ہمارے سے صحیح بن گیا، الحمدللہ۔ حضرت علی کو اللہ کے رسول نے کہا، علی اگر تمہارے ذریعے یہ ایک آدمی کو بھی اللہ سیدھا راستہ بتا دیا، الحمدللہ دنیا کی دولت تمہیں مل گئی۔ اس نیت سے کرو، اللہ سے دعا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ برکت دے گا، راستے اللہ تعالیٰ کھولے گا۔ دیکھو کل اگر آپ لوگوں کو موقع ہے، پرسوں موقع ہے، کبھی بھی ہے تو آپ آئیے، کوئی بھی اگر آپ کو شک ہے، کوئی بھی ہے، پوچھئے، انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ اللہ مجھے آپ کو سچے دل سے کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کرے، ہمارے گھر کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ ہماری حفاظت کرے، ہمارے ماں باپ کی حفاظت کرے، ہمارے شوہر اور بچوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسجدوں کی، مدرسوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اور ہر قسم کی جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ اس سے ہماری کیا کرے، مدد فرمائے۔ ٹھیک ہے، بہت وقت ہو گیا، معاف کرنا، بھوک بھی لگ رہی ہوں گی، اب گھر میں سب کا انتظام بھی کرنا ہوگا۔ میں اب بھی 1 منٹ بڑھ کے لیا تو بھی سب مل کے گالیاں دیں گے۔ اب سب مل کے کیا آپ پورا بول رہے یہاں پہ ہمارے لیے۔ تو اب دیکھیے، اب میں جو باتیں آپ کو بتایا، اسلام میں عورتیں کی خدمت ایسی کتنی خدمت کرے، کتنے، اللہ اکبر، وہ خود اگر بولتے رہے تو یہ 1 دن تک بھی اگر بولے تو کم نہیں ہوتا۔ الحمدللہ یہ اسلام کے لیے مرد بھی کرے،
عورتیں بھی کریں، بچے بھی کریں. اللہ تعالیٰ سب سے خدمت لیتا رہا. اللہ ہم تمام کو ہر قسم کی تکلیفوں سے، پریشانیوں سے اللہ محفوظ فرمائے. ٹھیک ہے، شکریہ آپ لوگوں کا. کل آپ جو جمعہ میں درس دے رہے تھے نا شیخ، ہیں کل جمعہ کا درس جمعہ کے خطبے میں کچھ سوال کر رہے ہیں. ذرا ادھر آ جاؤ نا. سر ٹھہر کے بولتی. ہاں ٹھہر کے بولتی. نہیں آ جاؤ، ادھر آ جاؤ پروانی. چلو. کل جمعہ کے خطبے میں وہ اللہ کے رسول کے آخری ایام جو چل رہے تھے، تو آپ بولے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتے اور اللہ کے رسول بھی روتے اور ابو ذر غفاری بھی روتے. وہ کیا معلوم نہیں ہوا شیخ. ابو بکر اللہ کے رسول کے پاس، ابو ذر غفاری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام جب آپ بتا اصل میں کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لوگوں کو واعظ کر رہے ہیں. ذرا آپ بیٹھ نہیں سک رہے، چل نہیں سک رہے، گھسیٹتے ہوئے ایسا پاما آپ کے ایسا زمین سے لگ رہے ہیں. 2 آدمی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ آئے مسجد میں. نماز کے بعد ایسا ٹیک لگا کر لوگ آپ کو بٹھائے. اللہ کے رسول بول رہے ہیں پورا خلاصہ 23 سال میں اللہ کے رسول کیا کرے کیا کرنا بتا رہے ہیں. آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، آپ بول نہیں سکے، تو لوگ کیا کرے، فوری اللہ کے رسول کو اٹھا کے کمرے میں آپ کے گھر میں لے کر. ادھر سے حضرت ابو ذر آ رہے ہیں، اللہ کے رسول ان کو دیکھ رہے ہیں، اور لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول شاید ان کو کچھ بولنا چاہتے ہیں مگر آپ بول نہیں سک رہے. تو ابو ذر سے بولے کہ آپ کو اللہ کے رسول شاید کچھ ملنا چاہتے ہیں. تو ابو ذر آتے، اللہ کے رسول ہاتھ ایسا آگے بڑھائے، ابو ذر بھی ہاتھ آگے بڑھائے، مگر ابو ذر تو کیا ہی بولنا نہیں تھا، اللہ کے رسول کچھ بولنا تھا، لیکن اللہ کے رسول نہیں بولے. یہ محبت کیا تھی دونوں کی ملاقات کے بعد. اللہ کے رسول بھی آنکھوں میں سے آنسو گرا رہے ہیں، ابو ذر کی آنکھوں سے بھی آنسو گر رہے ہیں. تو یہاں اتنا یہ معلوم ہو رہا ہے کتنی محبت، کتنی تعلق تھا. یہ ایک بات. دوسری بات، آدمی کتنا مجبور ہو جاتا، دیکھو آدمی کتنا مجبور ہو جاتا، دیکھو بول نہیں سکتا. گویا زندگی ایک عبرت ہے ہماری. تو وہاں کچھ بولے نہیں اللہ کے رسول. کیا بولنا چاہتے تھے وہ بھی نہیں معلوم. بس اتنا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ذر سے اللہ کے رسول بہت محبت کرتے تھے. اللہ کے رسول بھی بولے، تب انہوں بھی محبت میں اب آ رہے ہیں، آپ تو جا رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں، کسی سے بھی ملے تو کیا ہوتا، آنکھوں میں سے آنسو آتے. ویسا ہی تھا، محبت کی ایک علامت تھی. کبھی بولے نہیں، وہاں پہ کوئی مسئلہ بھی آیا نہیں. ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے، اچھی بات ہے انشاءاللہ. شکریہ، جزاکم اللہ. اللہ سب کو اچھا رکھے. اچھی بات ہے انشاءاللہ. اللہ آپ کی عمر میں برکت دے. بس دعا کرتے رہو انشاءاللہ. اللہ آپ کو بھی اچھا رکھے، سب کو خوش رکھے، ہر پریشانی سے